اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے ہم شروع کریں گے اور موضوع شروع ہو رہا ہے سود کا۔ اللہ کہتے ہیں الذین، اے وہ لوگو، یاکلون، وہ جو کھاتے ہیں، یاکلون، اکلا یاکلو سے فعل ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے اور مضارع ہے۔ جی یاکلون مضارع کی پہچان ہے، آخر میں واو نون، شروع میں یا، یاکلون، یا پھر تا بھی آتا ہے تاکلون، وہ کھاتے ہیں۔ الربا سود، ربا اصل میں منافع کو کہتے ہیں بیسیکلی۔ ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، اضافہ۔ سود کے لیے خاص ہو گیا اربوں میں۔ جیسے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جی سود کو؟ پروفٹ، آج کل پروفٹ ہی کہتے ہیں نا۔ پروفٹ کا مطلب ویسے تو فائدہ ہے نا، لیکن ہمارے یہاں اب جو بینکوں کا پروفٹ ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سود۔ اچھا، ایک اور لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ بڑا معروف لفظ ہے، کتنے پرسنٹ اس پر ہوگا؟ دماغ میں ٹک گیا ہے لفظ۔ جب آپ لیتے ہیں بینک سے، جیسے آج کل گھر کا قرض چل رہا ہے گھر بنانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو پے کرتے ہیں اس پہ 1% 2% ہوگا۔ ابھی لفظ یاد آتا ہے تو بتاتی ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نام جو ہے نا بڑے اچھے اچھے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نام بدل دینے سے چیز اچھی ہو جائے گی۔ چیز صحیح ہے یا خراب ہے یہ چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ربا کا لفظی مطلب بڑھوتری اور اضافہ ہے، اور ٹیکنیکلی اس سے مراد سود لیا جاتا تھا عربوں میں۔ عرب جب کسی کو قرضہ دیتے تو کہتے کہ ہم تمہیں قرض دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب ظاہری بات ہے کہ اگلا کہتا کہ آپ بتائیں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ ایک ریشو بن گیا۔ تو 10%، 2%، مختلف زمانوں میں مختلف رہا ہے کہ 1 روپے کے پیچھے فرض کریں 2% ہے، 4% ہے، 5% ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ 100 پیسے ہیں 1 روپے میں، تو 1 روپے کے پیچھے 2 پیسے پروفٹ دیا جائے گا، 5 پیسے دیا جائے گا۔ کس دن سے دیا جائے گا؟ اس دن اور ٹائم سے، جس دن اور ٹائم سے اگلے نے قرض وصول کیا ہے۔ کس قرض پر دیا جائے گا؟ ہر قرض پر دیا جائے گا، چاہے وہ قرض بیٹی کی شادی کے لیے لیا ہے، باپ کے مرنے پہ لیا ہے، کسی عزیز کی بیوی کی شوہر کی بیماری میں لیا ہے، کسی مقصد کے لیے لیا ہے۔ اب اس ایسے قرضوں میں تو کوئی منافع نہیں نہ ہونا۔ ایک تو قرض لیا کاروبار میں لگائے، وہ تو اور بات ہے۔ ایک کسی بیچارے نے مجبوری میں، تکلیف میں، پریشانی میں قرض لیا، میاں کا آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی ایسا غم ہے، اس پر اس کو کہاں سے پیسے آنے ہیں جو وہ کسی کو پروفٹ دے؟ لیکن قرض لیا ہے تو آپ کو پروفٹ دینا ہی پڑے گا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ کاروبار پر بھی جو قرض لیا جائے گا، جس دن قرض لیا اس دن تو کاروبار پروفٹ نہیں دینا شروع کر دے گا۔ پروفٹ کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ پروفٹ ہوگا تو شیئر کروں گی نا، پروفٹ شیئرنگ۔ اگر آپ میرے ساتھ کاروبار کرتی ہیں تو کس دن سے آپ کو پروفٹ ملنا چاہیے؟ بتائیں۔ چل پڑے جب اس کام سے پروفٹ آنا شروع ہو۔ فرض کریں کہ میرا کاروبار ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کہتی ہیں میں انویسٹ کرتی ہوں، مجھے بھی پیسہ لگانا ہے، میں کہتی ہوں آؤ لگا لو، اوکے فائن۔ اب اس پہ آپ کہتی ہیں کہ بھئی آج میں نے لگایا، مجھے آج سے پیسے دینے شروع کر دو۔ اب کاروبار تو نقصان میں جا رہا ہے، تو میں کیسے اس دن سے دینا شروع کر دوں؟ پاسبل نہیں۔ وہ تو یعنی کہ ہر کسی کو ہوتا ہے، کوئی مہینے کا کرتے ہیں، کوئی سال کا کرتے ہیں، کہ سال بعد یا مہینے بعد جو ہے وہ آپس میں شیئر ہوتا ہے
کہ بھئی کاروبار پہ ہوتا ہے. بڑے کاروبار منتھلی کرتے ہیں, جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں وہ اینول کرتے ہیں کہ اب سال بھر کے بعد ہم جو ہے اسے آپس میں شیئر کریں گے. تو پروفٹ شیئرنگ کے لیے پروفٹ آنا بھی تو ضروری ہے, خالی پیسے پر پیسہ نہیں لیا جائے گا. ایک ہے کاروبار میں شراکت داری, وہ بالکل جائز اور درست ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ 10 لوگ آپس میں ملے اور آپس میں ریشو طے کیا, سب نے برابر پیسے ڈالے یا کم زیادہ ڈالے, وہ اپنے حساب سے سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پروفٹ شیئرنگ تب ہوگی جب پروفٹ آئے گا, اور پھر کاروبار چل رہا ہے, اس میں کبھی لاس ہو گیا تو کیا ہوگا, پھر لاس بھی تو شیئر کیا جائے گا. یعنی کہ فرض کریں کہ 4 پارٹنر ہیں اور چاروں جو پارٹنر ہیں وہ 25% کے پارٹنر ہیں. پروفٹ آتا ہے تو 25% شیئر کرتے ہیں, تو جب نقصان ہوگا تو 25% نقصان کا بھی بوجھ برداشت کریں گے, اور نیچرل ہوگا یہ سارا کچھ. اگر کسی مہینے ایسا ہوتا, ہر کاروبار میں ہوتا ہے کہ کوئی مہینے ٹھنڈے جاتے ہیں, تو اس میں پھر سب کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ سب کچھ نارمل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ فردر ہوتا ہے کہ ریشو جو ہے وہ پروفٹ کی آپس میں پروفٹ شیئرنگ کی وہ گھٹائی بڑھائی جا سکتی ہے, وہ کوئی بات نہیں, وہ حق ہے سب کو. اوکے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں آپ نے پیسے پر پیسہ دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے ادھار لیا ہے, آپ کو اس کو پیسے دینے ہی ہیں, اور اس کے بعد پروفٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں دے سکا تو وہ سود جمع ہوتا جائے گا, پھر سود بڑھ جائے گا, پھر زمینیں کرک ہو جائیں گی. یہی کچھ ہوتا ہے, بینکرپٹ اسی طرح لوگوں کو کرتے ہیں. تو یہ تو اگلے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, کیونکہ عام بندہ قرض لیتا ہے, ایک ایوریج بندہ قرض لیتا ہے مجبوری کی حالت میں, وہ پہلے ہی مجبور ہے, اس کے اوپر سود کا بوجھ ڈال دینا. تو سود اسلام نے حرام کیا, پیسے پر پیسہ نہیں لیا جائے گا. اب یہ اکثر سوال آتا ہے کہ مورگیج جائز ہے یا نہیں وغیرہ. دیکھیں, جس میں گھر آ گیا, پراپرٹی آ گئی, وہ سود نہیں ہے. وہ سود کیسے ہو سکتا ہے؟ سود پیسے پر پیسہ کمانا ہوتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو دوں 10,000 روپیہ خدا نخواستہ, اور میں کہوں کہ تم مجھے واپس 15,000 کرو گی, یا میں کہوں کہ اچھا تم 10,000 جب تک میرا پے نہیں کر دیتی تو مجھے روز کا جو ہے نا اس کے اوپر 100 روپیہ دو گی, یا 10 روپے دو گی, یا 1 روپیہ دو گی روزانہ کا, وہ سود ہے. تو پیسے پر پیسہ لینا سود ہے. اگر بیچ میں کوئی سروس آ گئی, کوئی کام, یا بیچ میں کوئی چیز آ گئی, تو سچویشن چینج ہو گئی. جیسے گروی دیتے نا گھر, کہ گھر دیا اور پیسے لیے. ایک بندے کے پاس گھر ہے, اسے پیسے چاہیے, دوسرے کے پاس پیسے ہیں اور اس کو گھر چاہیے, مگر وہ گھر خرید نہیں سکتا, تھوڑے پیسے ہیں. تو وہ آپس میں پھر ڈیل کر لیتے ہیں کہ آپ 5 سال کے لیے میرا گھر استعمال کریں, اور میں آپ کے پیسے 5 سال بعد میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا, آپ میرا گھر واپس کر دیں. اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں, سود نہیں. یہ ایکسچینج آف تھنگز ہے, اسے رہن کہا جاتا ہے. تو یہ جائز ہے جب تک اس کی کوئی شرط ایسی نہ ہو جو کہ ناجائز ہو. ان کے فرض کریں کہ جو گھر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے گھر لیا, اب 5 سال بعد میں تمہیں 4 لاکھ واپس کروں گا, 5 لاکھ نہیں واپس کروں گا. یا جس نے پیسے دیے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا گھر تو لیا ہے, مگر جب تم مجھے واپس کرو گے تو 5.5 لاکھ واپس کرو گے. وہ دونوں کو اس طرح کی چیزوں کا اختیار نہیں. ہاں, اسٹریٹ فارورڈ آپس میں کچھ رکھ رہے ہیں تو رکھ لیں. تو پچھلے دنوں یہ بہت بات ہوئی تھی, کافی دفعہ میرے سامنے یہ بات ہے کہ جی گھر رہن لینا حرام ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. رہنے مقبوضہ جائز ہے, یہ آپ ابھی انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے, بقرہ کی, ٹھیک ہے. اور اس کی شرط کوئی حرام نہ ہو. اچھا, ایک اور اس سے بھی دلچسپ بات سامنے آئی کہ ایک جامعہ نے فتویٰ دیا کہ رہن لینا گھر حرام ہے, البتہ آپ ساتھ بطور حجت کرایہ مقرر کر لیں, بے شک 100 روپیہ مقرر کر لیں, تو پھر درست ہے. جی درست ہے ایسا کرنا. رہن گھر لینا, گروی گھر لینا ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن آپ اس کے اوپر کرایہ مقرر کر 100 روپیہ 200 روپیہ بطور حجت, تو پھر جائز ہو جائے گا. ہاں جی, یہ صحیح ہے بات. آپ بتائیں, اپنے دماغ کو استعمال کر کے جواب دیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ صحیح مطلب کہ ہوا تو یعنی کہ ہو بھی ایسا, میں نے خود بھی سنا ہے
نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیوں نہیں صحیح؟ کیونکہ ظاہر ہے جس کو ضرورت تھی تو اس نے گھر لیا نا, اگر اس کو اس طرح کی ضرورت وہ رینٹ پہ بھی تو لے سکتے تھے. 100 روپیہ تو کوئی مشکل نہیں ہے دینا, یہ تو کوئی ریزن نہ ہوئی خرابی کی. جی آپ بتائیں, فوڈ فار تھاٹ, سوچا کریں. ہو سکتا ہے. کیا رہن, یا میں نے سوال کیا پوچھا, میں نے سوال پوچھا ہے کہ رہن حرام ہے, فرض کر لیں, نو کومنٹس ابھی میری طرف سے, رہن اگر حرام ہے تو آپ رہن پر گھر لے لیں اور 100 روپیہ یا 200 روپیہ یا 1000 روپیہ کرایہ مقرر کر لیں جو آپ منتھلی دیں, پھر یہ جائز ہو جائے گا. کیا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ نو کومنٹس. اوکے, عائشہ عمران آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میں بھی بس غور ہی کر رہی ہوں اس پہ کہ نہیں سمجھ لیکن آ رہی, کلیئر نہیں ہو رہا. جی علیزہ ناز آپ کیا کہتے ہو؟ عفت آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے مسئلہ سنا, آپ نے بھی جوائن کیا ہے. ان لوگوں کے شاید مائک نہیں چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی عفت, میں نے ابھی جوائن کیا, نیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو وہ میں کر رہی تھی کوشش, لیکن ابھی جوائن ہوا ہے, مجھے نہیں مسئلے کا پتا, آپ مسئلہ یہ بتائیں. چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر رہن لینا, گروی لینا حرام ہے. البتہ اگر رہن کرتے, گھر رہن لے لو اور اس پر کرایہ رکھ لو نومینل سا, 100 روپے, 200 روپے, 1000 روپے, 500 روپے, تو اس طرح وہ پھر حلال ہو جائے گا. میرا کوشچن یہ ہے, کیا ان کا یہ فتویٰ, ان کی یہ رائے صحیح ہے یا کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر آپ نہیں کہتے ہیں صحیح نہیں ہے تو پھر کیوں صحیح نہیں ہے؟ میم, صحیح نہیں ہے یہ, پھر وہ سود کے اس میں آ جائے گا نا. کیا چیز میرے سود خیال میں آئے گی؟ یہ جو وہ جو کرایہ لیں گے, مجھے کلیئر نہیں ہوا میم. کوئی مسئلہ نہیں, کسی کو بھی کلیئر نہیں ہو رہا. یہ ایک دو دفعہ میں نے یہ سنا ہے, ہماری وہ میڈس اس طرح کرتی ہیں کہ کچھ پیسے دے دیتی ہیں اور اس کے بعد ان کا گھر لے لیتی ہیں اور رینٹ پے نہیں کرتی. یہ اس اسے طرح میں گروی نے کہتے سنا ہیں نا, ہے. اس کو گروی یا ہاں جی رہن جی کہتے ہیں, انگلش میں سے جی مارٹگیج کہتے ہیں. جی, اٹ از مارٹگیج کہتے ہیں. الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ, ہم یہی بات ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا جی مارٹگیج, یہ جی جی, یہ اگر کرایہ وہ ادا نہیں کرتے تو پھر تو وہ یہ سود ہے, اگر تو کرایہ ادا کرتے رہتے ہیں پھر میرا خیال ہے پھر تو ٹھیک ہے. اچھا ایک مجھے یہ بتائیں, سوچیں اور پھر بتائیں, اگر ایک چیز حرام ہے جی تو پھر حجت سے حلال کیسے ہو جائے گی؟ اگر گھر مارٹگیج کرنا, گروی لینا حرام ہے تو 100 روپیہ کرایہ دے کر, 1000 روپیہ کرایہ دے کر آپ حرام کو حلال کیسے کر سکتے؟ یہ تو حرام کام سے بھی بدتر ہے کہ آپ حرام کام کو حلال کرنے کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کر لائیں. جی لہٰذا اگر یہ حرام ہے تو پھر حرام کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. سور کے گلے پر چھری چلا کر ذبح کر لیں تو سور حلال ہو جائے گا؟ آپ کہیں میں نے حلال کیا ہے. یا حرام ہی رہے گدھا گا. کھا لیتے خوشی خوشی حلال کروا کے؟ نہیں کھا سکتے نا. جی حلال کرنے سے جانور حلال نہیں ہوتا, جو جانور حلال ہوتا ہے اسی کو حلال کریں گے تو حلال ہوگا. جی حرام جانور حلال کر دینے سے حلال نہیں ہوگا. تو اگر مارٹگیج حرام ہے تو پھر یہ حجت بہت ہی گندی بات ہے, یہ اللہ کے ساتھ کھیل ہے کہ 100 روپیہ دو اور حلال کرا لو حرام کو. تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. پہلی بات, حرام حلال نہیں ہو سکتا. if it is haram then it is haram in any case. دوسری بات یہ کہ مارٹگیج حرام نہیں. اللہ نے خود کہا بھی, انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے بھی, رہن مقبوضہ جو ہے وہ جائز ہے. قبضے میں چیز رکھنا اور اس کے عوض ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا. تو کسی بھی طرح کے ایسے پیکٹ, آپ گاڑیاں نہیں کرائے پہ لیتے تو پھر وہ کیوں لیتے؟ جی
جہاں چیز آ جاتی ہے وہاں سود نہیں ہوتا. سود کا کانسیپٹ سمجھ لیں ایک بار. سود ہے پیسے پر پیسہ لینا. یعنی آپ سے میں کہوں مجھے 10,000 روپیہ چاہیے, آپ مجھے کہو میں 10,000 تو دوں گی, مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہوں بھی مجھے تو ضرورت ہے تو میں تو ضرورت کے لیے لے رہی ہوں. آپ کہتے ہو اچھا ٹھیک ہے 10,000 میں دے رہی ہوں, واپس میں نے 11,000 لینا, تم ایسا کرو مجھے روز کا 1 روپیہ پے کرتی جاؤ یا 10 روپے پے کرتی جاؤ. یہ سود ہے. ٹھیک ہے, پیسہ جی دینا کسی کو ادھار اور اس کے اگینسٹ وداؤٹ اینی ریزن اس سے پیسے لینا سود ہے. جس میں چیز آ گئی یا سروس آ گئی وہ سود نہیں ہے. جیسے آپ کو گھر ڈھونڈ کر دیتے ہیں کمیشن ایجنٹ, تو آپ سے کمیشن لیتے ہیں, وہ ان کی سروس کے اگینسٹ ہے, سود نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو آپ کے حساب کتاب دیکھتے ہیں بینکرز بھی, اس کے علاوہ پھر جو منشی وغیرہ بھی ہیں, پہلے منشی ہوا کرتے تھے, آپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں فیکٹری وغیرہ میں. اب دیکھا جائے تو وہ ہر وقت پیسوں ہی کو لے کر سنبھال رہے ہیں, لیکن وہ اس کام وہ اپنی سروسز کی پے لے رہے ہیں, پیسے گننے کی پے نہیں لے رہے. تو سروس کے اگینسٹ جو بھی چیز آتی ہے وہ حلال ہوتی ہے. اور دوسری طرف چیز کے اگینسٹ چیز کو خریدا بھی جاتا ہے اور چیز ایک دوسرے کے ساتھ پاس رکھوائی بھی جاتی ہے. تو میرے پاس گھر ہے, ایکسٹرا ہے, میں اسے بیچنا نہیں چاہتی, یا میرے گھر کا ایک پورشن ہے خالی ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مگر میں اسے بیچنا نہیں چاہتی. مسٹر اے جو ہیں ان کو گھر چاہیے مگر خریدنے کی حیثیت نہیں, اور وہ کرائے پہ بھی لینا نہیں چاہتے, تو میں ان کو آفر کرتی ہوں کہ آپ میرا گھر استعمال کر لیں, مجھے پیسے دے دیں 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 2 سال کے لیے. میں اس ٹینیور کے بعد آپ کے پیسے واپس کر دوں گی, آپ میرا گھر واپس کر دیں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور ہم اس بات کو ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں. وہ میرا گھر یوز کر رہے ہیں فار دا اسپیسیفک ٹینیور, 5 سال مان لے, وہ 5 سال کے لیے میرا گھر یوز کر رہے ہیں, میں پیسے یوز کر رہی ہوں. 5 سال بعد میں ان کا گھر وہ میرا گھر واپس کر دیں گے, میں ان کے پیسے واپس کر دوں گی. دونوں کی رضامندی ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, قطعی کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی سود نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے. میری چیز ہے, میں نے اگلے کو دے دی ہے کچھ پیسوں کے عوض فار ٹائم بینگ. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ رینٹا کار کرتے ہیں. اگر یہ حرام ہے تو پھر رینٹا کار بھی حرام ہے. آپ تو اب تو ڈریسز بھی کرائے پہ لیتے ہیں, ویڈنگ ڈریسز لیتے ہیں نا, پھر وہ بھی حرام ہے. پھر تو اس طرح کی سب چیزیں حرام ہو جائیں گی, کیونکہ ہم ان کا ایک لگے بدے پیسے دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اتنے عرصے کے لیے ہم چیز لے لیتے ہیں. آپ کار مہینے کے لیے بھی تو لے سکتے ہیں, رینٹا کار سے سال کے لیے بھی لے سکتے ہیں, پیسے دے دیں اور لے لیں. تو یہ وہی سلسلہ ہے. یہ چیزیں چونکہ ہمیں تھوڑے ٹائم کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, ہم تھوڑے ٹائم کے لیے لیتے ہیں. گھر کسی کو بھی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں چاہیے نا, وہ زیادہ ٹائم کے لیے چاہیے تو پھر ہم سالوں کے لیے کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی سود نہیں ہے. جہاں بیچ میں گھر آ گیا, جہاں بیچ میں چیزیں آ گئیں جن کے اگینسٹ ہم کر رہے ہیں, تو وہاں پر پھر سود نہیں رہتا. سود ہے پیسے پر پیسہ. جس طرح ہم بینک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ قرض چاہیے, تو کہتے ہیں 10 لاکھ قرض کے اوپر آپ کو 2 لاکھ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اب دیکھیں اس کا جو لفظ ہے وہ میرے ذہن میں یہ اٹک گیا, خاص لفظ یوز کرتے ہیں. نہیں میں بتا دوں گی, ابھی عام لفظ ہے. انٹرسٹ جی انٹرسٹ انٹرسٹ, جزاک اللہ, انٹرسٹ. میں نے کہا نا کامن لفظ ہے, اور بینکر یہی یوز کرتے ہیں کہ اس پر انٹرسٹ اتنے %. انٹرسٹ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلچسپی. کہ بھئی میں تمہیں قرضہ کیوں دوں, میری دلچسپی تب ہوگی تمہیں قرضہ دینے میں جب تم مجھے اتنے % پیسے دو گے ایکسٹرا. یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. پیسہ کسی کو دے کر خالی ضرورت کے لیے ادھار, اس کے اوپر قرض نہیں لیا جائے, پروفٹ نہیں لیا جائے. ہاں شراکت داری کی جا سکتی ہے, تو شراکت داری کے پھر اپنے اصول ہوتے ہیں. تو گھر رہن لینا وغیرہ, گروی لینا, یہ جائز ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. جی عائشہ, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں یا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جیسے وہ گھر آپ نے کہا لیں گے اور پیسے لے رہے ہیں رہن پہ, اور وہ گھر واپس تو پیسے واپس, ٹھیک ہے, ایسے آپ نے کہا. تو یہ جیسے کرائے کے گھر لیے ہوئے سب نے, تو پیسے تو واپس نہیں ہوتے, گھر کرائے پہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کرایہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, اور گھر جب واپس کرتے ہیں تو بس وہ ختم ہو جاتی ہے, پیسے واپس نہیں جاتے کہیں بھی.
جی تو جی، وہ وہ والا کرائے کیا پر سین ہے لینا پھر؟ بھی، کرائے پر لینا بھی جائز ہے. کرائے پر لینا اچھا تو 100% جائز ہے نا, اور رہن پر جی لینا بھی 100% جائز ہے. مگر یہ ابھی، یہ پہلے نہیں تھا, یہ پچھلے 1-2 سالوں میں ہی کسی نے شگوفہ بیٹھے بیٹھے چھوڑا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کس اچھا نے چھوڑا ہے. تو عام افراد اس سے کافی پریشان ہوئے. دیکھیے کرائے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے پے کرنا مشکل بات ہے. جیسے میری اپنے جب والد فوت ہو گئے, تو ان کے جو سارے ایسٹ وغیرہ تھے ان کو بیچ کر جو رقم میری والدہ کے پاس آئی, تو سب سے پہلی ٹینشن کیا ہوگی ایک عورت کو؟ سر چھپانے کی جگہ. گھر خریدنے کے لائق وہ رقم نہیں تھی, تو کیا کیا میری والدہ نے؟ گھر رہن لے لیا, گروی لے لیا. کیونکہ اگر آپ کرایہ دیں گے, آپ کے پاس فرض کریں آج کے دور میں 10 لاکھ روپیہ ہے یا 15 لاکھ روپیہ ہے, اگر آپ کرایہ دینا شروع کرتے ہیں تو کتنے عرصہ چلنا ہے؟ 2-3 سال میکسیمم, وہ ختم ہو جائیں گے پیسے اس کے بعد. اور جس کو نظر آ رہا ہے کہ فور دا لانگ رن میرے پاس پیسے نہیں, وہ پھر کوئی سیف سائڈ ڈھونڈے گا, اور سیف سائڈ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر رہن لے. کیونکہ قرض تو وہی بات ہے, مہینہ نہیں گزرتا تو کرایہ دار کے سر پہ کرایہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کرایہ ہر عہد میں مہنگا رہا ہے اپنے عہد کے اعتبار سے. ابھی بھی آپ ایک ایسا گھر دیکھیں جس میں 2 کمرے ہوں اور کچن ہو, باتھ روم ہو, ایک پورشن ہو, اور آگے تھوڑی سی لاؤنج ہو, یعنی کیسے پراپر تھوڑا سا 2 کمروں کا گھر, زیادہ بڑا نہیں, ایک چھوٹی فیملی کے لیے. تو اس وقت اچھے ایریاز میں اس کا جو رینٹ ہے وہ 40,000 تک, 35-40,000 تک, کیونکہ میرا اپنا ایک بیٹا رینٹ پر ہے کچھ اپنے کاروباری ریزنز کی وجہ سے, تو وہ اس وقت 38,000 پے کر رہا ہے, جس اتنی ہی جگہ کے 2 کمرے ہیں, چھوٹا سا لاؤنج ہے, کچن ہے, باتھ روم ہے. تو تھنگز آر ویری ایکسپینسو, اور یہ ایک ہمارے نارمل ایریاز میں ہے. اگر آپ ذرا ڈیفینس ٹائپ کے اس میں چلے جائیں تو وہ پھر اور آسمانوں پہ چڑھ جائیں گے. ویلنشیا اور یہ یہاں پر تو اور آسمانوں پہ چڑھ جائیں گے. ہمارے اپنے یہاں یہ ہمارا ماشاءاللہ جو ایریا ہے, تو یہاں پر کرایہ جو ہے 30,000 35,000. تو ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کے لیے افورڈیبلٹی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد قدرتی بات ہے, جو جیسا آپ نے کہا, جب کرایہ دے دیا وہ تو دے دیا, وہ تو گیا. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پیسے بچے رہیں, تو اس کا پھر سیف سائڈ جو ہے وہ گھر کو گروی لینا ہے. ٹھیک ہے, تو کرائے پر چیز لینا بالکل جائز ہے, اور گروی چیز لینا بھی بالکل جائز ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. یہ میرا ایک دوسرا سوال بھی ہے. یہ جی جو جی. پیسوں کے انویسٹمنٹ والی بات ہے نا, انٹرسٹ کا جو کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بحث تھی کہ مطلب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے, کیونکہ آج کل جو بزنس ہے نا, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بزنس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں لاس اور وہ شیئر ہونا چاہیے. یہ جب پروفٹ لیتے ہیں, یعنی انٹرسٹ لیتے ہیں, جب پروفٹ دونوں لفظ یوز ہوتے ہیں پروفٹ کا, تو اس میں لاس والا نہیں آتا نا, لاس نہیں اس میں آتا, صرف پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. تو وہ صحیح ہے بات. لیکن اس میں ایسے ہے کہ جو اس کی وہ دے رہے تھے دلیل, وہ یہ تھی کہ جو کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے کا بزنس یا جوتے کا بزنس. لیکن آج کل جو بزنس ہے نا, یہ دوسری قسم کے, جیسے وہ صرف پیسوں میں ہی ڈیل ہوتے ہیں, یعنی اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی, کوئی کموڈٹی نہیں ہوتی, پیسے ہی ہوتے ہیں, صرف پیسے ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. جیسے بٹ کوائن وغیرہ والی چیزیں ہیں, یا اور اس طرح کی وہ کرپٹو والی منی ہے, اور کافی نئی چیزیں آ گئی ہیں اس طرح کی, اور یہ کافی دیر سے, یعنی کافی عرصے سے چل رہی ہیں. آپ کو پتا ہے بٹ کوائن تو اور کرپٹو کرنسی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ بھی فرق ہی ہے سب میں, اس میں بھی لوگ لیکن فرق سیدھی کہتے سی ہیں. بات ہے, کرپٹو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے, بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جس کے پیچھے کوئی کموڈٹی نہیں ہے. جی, یہ جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ چلے, کرپٹو کرنسی یا میں بٹ اس کوائن کی ایک جنریٹ پوری کیسے لمبی ہوتا ہے؟ کہانی ہے, یعنی وہ میری بیٹے سے یہ بات کہاں ہوئی سے تھی. جنریٹ ہوتا ہے؟ دیر از نو جنریشن فار دیم. نہیں, وہ انہوں نے نا ایک اس بندہ ایک پیسے فگر کو ہی کموڈٹی جنریٹ بنا کرتا لیا ہے, نا. یہ جو ای کرنسی ہے, ایک بندہ جی جسٹ ایک فگر جنریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس فگر جی کی قیمت اتنی رکھی ہے, 1 روپیہ رکھی ہے. دوسرا جی. کہتا ہے نہیں میں نے 2 لگا دی, تیسرا کہتا ہے میں نے 4 لگا دی, اور اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. اچھا, وہ جو قیمت بڑھ رہی کس چیز کے اگینسٹ بڑھ رہی ہے؟ کسی چیز کے اگینسٹ نہیں بڑھ رہی. تو جب کل کو کوئی مارکیٹ میں ڈاؤن فال آئے گا تو وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا, وہ کسی چیز لاس سے ہو پورا جاتا ہے نا نہیں پھر. ہوگا. یہ اتنا جی بڑا جوا کھیل رہے ہیں نا سب کے ساتھ, خود انہوں نے پیسے لے کر نکل جانا ہے اور ہاں جی, مارکیٹ کریش کر جانی ہے, جس طرح ابھی بھی کریش کی ہوئی ہے. ہوئی ہے, یہ یہ ہوا کوئی ہے. حقیقی چیز نہیں ہے. اسلام بیسک کموڈٹی کے بغیر رقم کی حقیقت کو نہیں مانتا.
اسلام لیکن بیسک جو ویلیو کو دوسرے مانتا بزنس ہے، ہیں یہ تو بینک یعنی کہ پروفٹ دے رہے ہیں، انہوں نے تو اس میں لگائے ہوتے ہیں صحیح کہ مطلب بزنس ہی ہوتے ہیں وہ آپ دوسرے، بالکل صحیح کہہ رہی لیکن ہیں، پیسوں والے لیکن یہ بزنس ہوں، بذات خود یہ چیز ہی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں جوا کیوں حرام ہے، سٹا کیوں حرام ہے، پرائز بانڈ کیوں حرام ہے؟ اسلام ایسی چیزوں کو نہیں مانتا جس میں اتفاقات پر بیس کرتا ہو سب کچھ، ایک بندہ راتوں رات امیر ہو جائے اور دوسرا راتوں رات غریب ہو جائے، جو چیز ہوگی سالڈ بیسس پر ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو اسلام کا نظام رقم ہے، مالی نظام ہے، وہ سالڈ چیز پر چلتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کہ اتنی چاندی ہے اس کے اتنے کوائنز ہوئے، کوائن کا اتنا وزن ہے، سونے کی اتنی قیمت ہے، لہٰذا اس کوائن کی اتنی قیمت ہے، چاندی کا سکہ ہے، اس کی بازار اتنا وزن ہے، بازار میں چاندی کی اتنی قیمت ہے، سکے کی اتنی قیمت ہے۔ پھر آگے آ کر نوٹ کی بات بنی، تو نوٹ کیا تھا، NOTE نوٹ، نوٹ کہتے ہیں رسید کو، وہ رسید آپ کبھی پڑھ کر دیکھیے، آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل رسید حاضہ اسٹیٹ بینک سے اتنی رقم لینے کا مجاز ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ہاتھ میں رسید ہے کہ اس اماؤنٹ کا سونا ہمارے بینک کے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں جب چاہوں اپنے پیسوں کے اگینسٹ سونا نکلوا سکتی، وہ ہم رسید روٹیٹ کر رہے ہیں کہ سونا روٹیٹ کرنا سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیسے کی قیمت کیوں گر رہی ہے؟ کیونکہ رسیدیں جاری کر دی ہیں، فرض کرو 10 کروڑ روپے کی، اور بینک کے پاس سونا 1 کروڑ روپے کا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پیسے کی قیمت گر رہی ہے، سمجھ گئے؟ اب بات یہ ہے کہ جہاں ایک ایسا کوائن چل رہا ہے جس کا زمین پر وجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ بنا، نہ وہ ڈھلا، نہ اس کے پیچھے کوئی سالڈ چیز موجود ہے، کل کو ابھی اس میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگ پیسے ڈال رہے ہیں، جب ایک بندہ بیچ میں سے پیسے کھینچ لے گا جس کے ہاتھ میں زیادہ اماؤنٹ ہوگا، جب ہر کس نے فراڈ کی لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس سٹیج پر آ کر وہ فراڈ میں پیسے کھینچ لے گا، تو اس کے بعد باقی سب کیا کریں گے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ باقی لوگوں کو پیسے پے کر دیے جائیں، کہاں سے پے کریں گے؟ کون سی چیز بیچیں گے؟ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، فزیکلی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، there is nothing at all, it is just a thinking, it's just a number، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نمبر بھی ڈیجیٹل ہے، اوپر اسکرین کے اوپر آتا ہے، اس کا بھی کہیں پیپر کے اوپر وجود نہیں ہے۔ ہاؤ کوڈ یو مینیج اٹ، ہاؤ کوڈ یو مینیج اٹ؟ چند لوگ سارا پیسہ سمیٹ کر لے جائیں گے اور باقی سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ بھی سٹا ہے، یہ بھی جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جتنی انسرٹینٹی ہے نا اس کے اندر، یہ جو ابھی خوشی خوشی پیسے لگا رہے ہیں نا، اللہ رحم فرمائے، جب یہ لکھوں کک ہوں گے ان کو تب سمجھ آئے گی۔ اسلام اس طرح کی کسی چیز کو منظور ہی نہیں کرتا جو کسی کو راتوں رات شہنشاہ بنا دے اور راتوں رات فقیر بنا دے، اور نارمل کاروبار میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا، یہ صرف جوئے اور سود میں ہوتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں معذرت کے ساتھ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی جوا ہے، اتنے بڑے لیول کا جوا ہے نا کہ عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو ابھی تو بڑے خوشیوں سے جو پیسے کما رہے ہیں، مگر کل کو پھنسیں گے، فائنلی پھنسیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جی، اور یہ فتنہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دے گا، اینڈ یو ول سی کہ پوری دنیا کی معیشت ڈبوئیں گے۔ تو یہ جو کرپٹو کرنسی وغیرہ ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے دنیا کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے۔ تو ان کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا ہے وہ تو خود کرے گا، بینک تو کرپٹو کرنسی میں ڈیل نہیں کر رہے، گورنمنٹس تو ابھی کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائنز وغیرہ میں ڈیل نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ چلیں یہ بتائیں، بینک تو سب سے پہلے پیسہ پکڑتا ہے، بینک کیوں نہیں پیسہ پکڑ رہے؟ ان کو پتا ہے، وہ بینکرز ہیں، ان کو پتا ہے یہ بہت بڑے فراڈ کی بنیاد ہے، لہٰذا ابھی تک دنیا کا کوئی بینک یا دنیا کی کوئی گورنمنٹ آفیشیلی کرپٹو کرنسی میں اور بٹ کوائن میں ڈیل نہیں کر رہے، یہ پرائیویٹ لوگ آن لائن کر رہے ہیں۔ تو آن لائن جو کریں گے، یعنی کہ جو کرپٹو کرنسی کا اس کا کرے گا وہ تو ذاتی طور پر کرے گا نا، اس میں بینک نہیں آیا۔ اچھا اس میں اور اچھا اس میں یہ ہے، بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلے مہینے سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ مجھے اب بتائیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کسی کاروبار میں بھی پیسے لگائیں
انویسٹنگ فرمز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے دنیا میں بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کی, وہ سارے لوگوں سے انویسٹمنٹ اکٹھا کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, کہیں تو انویسٹ کرتی ہیں نا. کرپٹو کرنسی والے تو کہیں بھی انویسٹ نہیں کرتے, ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ساروں سے پیسے اکٹھے کیے اور پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پروفٹ سب کو دے دیا. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک تو ایسی انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنیز رہی ہیں دنیا میں, ابھی بھی ہیں, دنیا کی کچھ بڑی مشہور کمپنیز ہیں, وہ صرف انویسٹمنٹ کرتی ہیں. لوگ وہاں پر جا کر 1000 روپے 2000 روپے 10,000 روپے وہ جمع کراتے ہیں اور وہ ان کو اس کے مطابق جو پروفٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کس کا بزنس اچھا چل رہا ہے, وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کر دیتے, وہاں سے پیسے آتے. جو یہ کرپٹو کرنسی کا چل رہا ہے, اس کو ای کرنسی کہتے ہیں آسان لفظوں میں, باقی تو اس کے نام ہے نا, بٹ کوائن ہے, ایک دو اور نام بھی ہے. یہ جو کرنسی ہے, اس کرنسی کے اندر کہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ نئے نئے ممبرز ڈھونڈتے جاتے ہیں. لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی اور یہ بہت زیادہ منافع دیتے ہیں, یعنی کہ 1 لاکھ کے اوپر آپ کو 20,000 مل رہا ہے, 25,000 مل رہا ہے. اب ظاہر ہے بندہ کہتا ہے اتنا منافع, وہ تو کوئی بھی نہیں دیتا نا, تو لوگ لگاتے ہیں پیسے. پھر ہوتا کیا ہے, پھر ان کو جو پیسے جمع ہوتے ہیں اسی میں سے فرض کرو 10 کروڑ جمع ہوا, ایک بات ہے, اس میں سے 1 کروڑ انہوں نے واپس ممبرز کے اندر بانٹ دیا, 9 کروڑ ان کو پروفٹ ہو گیا مفت کا. یہ بہت بڑا چکر ہے, جوا پلس سود, اور بیسیکلی یہ جوا ہے. اور جوا کسی کا نہ ہوا, یہ کسی کا نہیں ہونا. ماہر جواریوں نے پیسے نکال کر چلے جانا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آنا. تو ابھی ایک میرے جاننے والے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, عبدالرؤف صاحب, تو یو کے میں ایک بٹ کوائن کمپنی ہے, تو اس میں انویسٹمنٹ تھی ان کی بھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی, بہت قریبی سب تھے میرے. تو ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ پہلے لوگوں سے پیسے جمع کرتے رہے, انہوں نے 3-4 سال خوب اپنی ریپوٹیشن, نہیں اس سے بھی زیادہ, کئی سالوں سے وہ کر رہے تھے. جب ان کے پاس کافی پیسہ جمع ہو گیا تو جو فاؤنڈرز وغیرہ تھے انہوں نے پیسہ نکالا اور غائب ہو گئے. اب ڈھونڈو جا کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا کے روح زیبا لے کر. اب ویسے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جی ہے ایکسکیوز وہ می ہے. میم, مجھے 5 منٹ کے لیے بریک چاہیے. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. جی تھینک یو میم. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنا زیادہ انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا, اور جب ان کا ایک خاص حد تک پیسہ ہو گیا, کیونکہ انٹرنیشنل وہ کمپنی تھی, اور وہ پھر غائب, یعنی کہ وہ ڈیجیٹلی سب کچھ بند کر کے غائب ہو گئے. ویسے جہاں ان کا آفس وغیرہ ہے وہاں ہیں, اور وہاں سے انہوں نے ایک نئی کمپنی لانچ کر دی. کیا کریں آپ, کہاں جائیں؟ انہوں نے دبئی میں کیس بھی کیا ہوا ان کے خلاف, کیونکہ ان کا آفس دبئی میں ہے, تو دبئی میں کیس بھی کیا ہوا ان کے خلاف. مگر ڈیجیٹل فراڈ پکڑنا بہت مشکل ہے, جن پکڑنا جتنا مشکل. وجود نہیں ہے نا, جن نظر آتا ہے نہ ڈیجیٹل فراڈ نظر آتا ہے. تو یہ بہت بڑے اسکیم ہوں گے, ابھی تو شروع ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے اسکیم ہوں گے. تو اس چکر میں نہ پڑے, اس چیز کی بات کریں جو فزیکلی جس کا وجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آتے ہیں اپنی نارمل چیزوں کی طرف. تو ہم جن کاروباروں میں پیسہ لگاتے ہیں, ان کے بینک, آج کل بینک بھی یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ ہم کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں. بھئی بات یہ ہے, کاروبار میں انویسٹ کس میں کیا؟ بینک کسی کاروبار میں انویسٹ نہیں کرتے, بینک قرضے دیتے ہیں اور قرضوں کے اوپر سود لیتے ہیں, اسی سود میں سے ہمیں پے بیک کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ سب سود ہو جاتا. تو سود جو ہے وہ حلال نہیں ہے, سود حرام. لا یقومون, نہیں کھڑے ہوں گے وہ, الا مگر, کما جیسا کہ, یقومو کھڑا ہوتا ہے, الذی وہ بندہ, یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو. خبتی کہتے ہیں دیوانے کو, یعنی کہ وہ پاگل نہیں ہوتا لیکن کسی معاملے میں سے جنون ہوتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو بار بار ہاتھ دھونے کا جنون ہوتا ہے, خبت. بعض لوگ جو ہیں وہ وضو کرنے جاتے ہیں تو 20-20 منٹ وضو ہی کرتے ہیں, نہانے جاتے 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے باتھ روم میں نہاتے ہی رہتے ہیں. جنون ہے نا. تو اس طرح کی کیفیت کو خبت کہتے ہیں.
تو یہ تخبتہ ہو، جسے خبتی بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس چھو کر. جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. جن زدہ بندہ جس طرح ہو. جن زدہ ریئل تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں لوگ جن زدہ سمجھتے ہیں، تو پاگل ہوتے ہیں نا، کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو دیوانے بنا کر کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن ایسے لوگ. ذالکہ یہ بھی انہم ہے ان کے لیے، کیونکہ قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک البیع تجارت مثل الربا سود کی مانند ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت سود کی مانند ہے. یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سود نہ لو تو کہتے ہیں کیوں تم تجارت نہیں کرتے، چیز بیچ کر اس پر پروفٹ لیتے ہو نا، تم لوگ 10 روپے کی چیز 11 روپے میں بیچتے ہو نا، تو اگر میں نے 10 روپے دے کر اس کے اوپر جو ہے 2 روپے سود لے لیا تو کیا خرابی ہے اس کے اندر. اللہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، فرق ہے سود میں اور تجارت میں. فرق کیا ہے؟ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا. سود اور تجارت میں بہت سارے فرق ہیں، بہت سارے فرق ہیں. تجارت میں آپ ایک چیز خریدتے ہیں، اس کے خلاف پیسے پے کرتے ہیں، تو ایک کموڈٹی کے اگینسٹ پیسے پے کرتے ہیں، اور جو اس کے اوپر اگلا تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، مل میں سے کپڑا نکلتا ہے تو فرض کرو ایک سوٹ جو ہے وہ 1000 روپے کا پڑ رہا ہے، پھر جس نے آگے لیا اس پہ ڈیزائننگ کروائی وغیرہ، اس پہ کوئی پرنٹنگ کرائی، وہ اس کو کر دیتا ہے 1200 کا فور ایگزامپل. آگے اس کو جن گودام والوں نے اٹھایا وہ اس کو 1300 کا کر دیتے ہیں. اب اس سے جو دکاندار لے کر جاتا ہے اسے 1500 کا کر کے بیچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے، خرچہ کیا ہے. وہ اپنے خرچے نکال کر اپنی پروفٹ رکھتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے، وہ ان کی سروسز کے اگینسٹ ہے. ہاں، ناجائز پروفٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کی سروسز کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. اب سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا ادھار، اور اس پہ آپ مجھ سے 10 روپے سود مانگ رہے ہیں، پروفٹ مانگ رہے ہیں. میں نے تو آپ سے کچھ نہیں لیا، میں نے آپ سے ادھار لیا ہے. 100 روپے آپ کو واپس کرنا میرا فرض ہے، وہ میں کروں گی، لیکن میں 110 کیوں واپس کروں؟ وہ 10 روپے کیا ہے؟ وہ سود. سود حرام. تجارت کے ساتھ زندگی میں ترقی آتی ہے. بھئی اگر میں نے آپ کو 60,000 روپے پے کیے اور آپ سے فریج خریدا، تو میرے گھر میں فریج آیا اور آپ کو کوئی 2-3 ہزار کا پروفٹ آیا. مجھے نہیں ایکچولی پتا کہ ایک فریج کے پیچھے کتنی بچت ہوتی ہے، لیکن سب کو نفع ہوا نا. جس کمپنی کا فریج بکا اس کو نفع ہوا، اس کے سارے ورکرز کے وہ نفع ہوا نا، اور جو ڈیلیور کرتے ہیں ٹرک شرک والے ان کو نفع ہوا، جس کی دکان ہے اس کو نفع ہوا، ہے نا، سب کو نفع ہوا. نفع کا ایک چین ہے، چیز ایک بکی. تو ہر چیز جو تجارت میں بکتی ہے اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے. کاریگر کو نفع ہوتا ہے، مل کو نفع ہوتا ہے، بیچنے والے کو نفع ہوتا ہے، اٹھا کر لے جانے والے کو نفع ہوتا ہے، جو چیز لے کر آتا ہے اس کو نفع ہوتا ہے. تو تجارت تو پھر سب کو خوشحال کرتی ہے، سب کو، ہر کسی کو. یہاں تک کہ حکومت کو بھی. فریج چلے گا، بجلی استعمال ہوگی تو بل جائے گا نا گورنمنٹ کو. تو سب کو نفع ہوتا ہے. تجارت میں یہ برکت ہے. سود کے ساتھ صرف جس نے پیسہ ادھار دیا اس اکیلے بدبخت کو فائدہ ہوتا ہے. مسٹر اے نے 1000 روپیہ ادھار دیا مسٹر بی کو، اور اس کے اوپر اس نے ان سے 100 روپیہ سود چارج کیا. اب مسٹر اے نے وہ پیسے لیے تھے اپنے بچے کی فیس جمع کرانے کے لیے، کروا دی. اب اس نے کسی نہ کسی طرح 1100 روپے واپس کر دیے. مجھے بتائیں کس کو نفع ہوا؟ صرف اس کو جس نے 1000 روپے ادھار دیا تھا. مسٹر اے کو تو 100 روپے کا نقصان ہو گیا نا، لیا 1000 روپے، دیا 1100 روپے. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ زیادتی ہے. اور پھر سود کے ساتھ کیا وہ اصول رکھتے تھے؟ محاورہ بنا ہوا ہے، اصل کلو سود پیارا. یہ حقیقت تھی. وہ کہتے تھے ہمارا سود پے کرتے رہو، اصل نہ دو. کیوں؟ ان کی تو کمیٹی پڑی ہوئی ہے نا بے حیاؤں کی. وہ جب تک بیچارہ اصل پے نہیں کر دیتا اسے تو وہ سود کا نا وہ حصہ بنا دیتے تھے کہ آپ نے ہمیں 10% سود دینا، فرض کرو 100 روپے پہ 10 روپے سود دینا، تو اب تم ایسا کرو کہ مجھے ہفتے کا اتنا پے کر دو، ہفتے کے 2 روپے پے کر دو، یا مہینے کے جو ہیں وہ 5 روپے پے کر دو. اب وہ اس سے پے کرنے ہی کرنے ہیں ہر حال میں.
اب وہ پے کرتا جاتا ہے اور اصل رقم پے کرنے کے لائق نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی جو تھوڑی بہت بچت ہے وہ سود میں نکلتی جا رہی ہے. اور جو سود لینے والا ہے اس کو تو کئی اس طرح کے لوگ دے رہے ہیں، تو اس کے تو روز کے مفت کے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا جو بیچارہ سود دینے والا ہے اس کا تو حال خراب ہوتا جائے گا، اس کا تو 1000 روپے اترنے میں نہیں آئے گا، اور جو لینے والا ہے اس کے پو 12. اسی لیے انہیں سود اصل سے پیارا ہوتا ہے. اصل نہ پے کرو، بیاج پے کر دو، سود پے کر دو. یہ گنڈا گردی نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ نہیں، بلیک میلنگ ہے نا، اسی لیے حرام. ایک مجبور انسان قرض مانگنے آتا ہے تو اس کو قرض فی سبیل اللہ دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو ایک قرض دیا، آپ اتنے ہی پیسے واپس کرنے. اگر 1000 روپیہ دیا ہے 1000 ہی واپس ہوگا، لیکن وہی جو دیا، زیادہ نہیں لینا. ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو واضح فرق بتایا نا، اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں سود اور تجارت ایک جیسے نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا سود حرام ہے، تجارت حلال ہے. حرام اور حلال برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم بکرے پالتے ہیں، یورپ میں سور پالے جاتے ہیں. اچھا، اب سور آپ کو پتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی ہے. جو فیمیل سور ہوتی ہے نا اس کے ٹیٹس جو ہوتے ہیں نا 12 ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں 12 بچے پالتی ہے. ظاہری بات ہے وہ 12 تک اس سے زیادہ دیتی ہے تو پالتی ہے نا، اور پھر یہ جلدی مرتے بھی نہیں، کم بخت ریزیلینٹ ہوتے. اور کھانے پینے کا بھی ان کا یہ ہے کہ گند مند سب کھا جاتے ہیں. بکری کو تو آپ نے عید کی بکریاں رکھی ہوں گی قربانی کی، تو چارہ تھوڑا سا سڑ جائے وہ نہیں کھاتی، آپ کو فریش ڈالنا پڑتا ہے نا. اپنا ہی ان کے پشی وغیرہ لگ جائے چارے کو وہ نہیں کھاتی، ان کو صاف چارہ دینا پڑتا. آپ کبھی بکری چرانے لے کر جا کر دیکھیں، بکری پودے کا سب سے اوپر کا حصہ چرے گی کیونکہ وہ سب سے فریش ہوتا ہے، نیچے سے نہیں کھاتی ہیں. اتنا نخرا ہے بکریوں کا، بکروں کا. تو سور گند مند، سور تو اپنی پوٹی کھا جاتا ہے. انہی گندی عادتوں کی وجہ سے اللہ نے سور کو حرام بھی کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ سور زیادہ بچے دیتا ہے، سور زیادہ جلدی پلتا ہے، سور جو ہے زیادہ کم بیمار ہوتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سب کے باوجود فرق کیا ہے؟ سور حرام ہے، بکرا حلال ہے. بس سب سے بڑا فرق ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا. حرام حرام ہے، حلال حلال ہے. انگور کا رس نکالیں آپ تو کتنا نکلتا ہے؟ کوئی آدھا کلو انگور نچوڑیں گے تو 1 گلاس بنے گا بڑا، پاؤ نچوڑیں گے تو ایک چھوٹا شیشے کا گلاس بنے گا. لیکن اتنے ہی انگوروں سے شراب کا آپ گیلن تیار کر سکتے ہیں، 2-3 گیلن تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اور شراب بکے گی مہنگی، لیکن شراب حرام ہے، جوس حلال ہے. حرام اور حلال کا فرق نہیں مٹے. تو اللہ نے تو سیدھی بات فرمائی، یہ رب بھی کہہ سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں تجارت اور سود ایک جیسے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہہ دیا ہے تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. تو حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. کلیئر؟ یہ ہے بنیادی فرق. ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود لینے والے پر لعنت ہے. جو سود کی دستاویز لکھے، جو اس پر دستخط کرے، جس کے لیے لکھی جائے، جو لکھوائے، سب پر لعنت ہے. کس کس پر؟ سود لینے والے پر، سود کی تحریر لکھنے والے پر، لکھوانے والے پر، جس کے لیے لکھی جائے، اور جو بطور گواہ دستخط کرے. 5 لوگ انوائے، سب پر لعنت. اسی لیے بینک کی نوکری حرام. بینک کے لڑکے بیچارے کیا کرتے ہیں بتائیں؟ سود کی دستاویز نہیں لکھتے کہ آپ نے 10 لاکھ قرضہ لیا، اس کے اوپر اتنے % آپ انٹرسٹ پے کریں گے. لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ یہی کچھ لکھتے ہیں نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سود لینے والے پر، سود کی تحریر لکھنے والے پر، سود کی تحریر جس نے لکھوائی اس پر، جس کے لیے لکھی گئی اس پر، اور جس نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے اس پر لعنت ہے. اور یہ بالکل صحیح حدیث. اب آج کل تو ایسے ماشاءاللہ جامع موجود ہیں
جو فتوے دیتے ہیں کہ سود کا کام ہو جو بھی ہو، بینکر کی نوکری جائز ہے، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں اپنے کام کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہاں رکھیں؟ تو سود معمولی بات نہیں ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے کئی درجے ہیں، نچلے اعتبار سے نا نیچے جاتے ہیں، جن میں سب سے کم تر درجہ، یعنی کہ گناہ کا درجہ نیچے جا رہا ہے نا، آپ سیڑھیاں نیچے اتر رہے ہیں، گراوٹ پہ جا رہے ہیں، تو جو سب سے اپر درجہ ہے وہ یہ ہے، سب سے ہلکا گناہ کا درجہ یہ ہے گویا کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سب سے ہلکا گناہ کا درجہ ہے سود کا. اب اس پر یہ فتوے دینا کہ بینکر کی نوکری جائز ہے، وہ تو تنخواہ لیتا ہے اپنے کام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود لینے والے پر، سود کی تحریر لکھنے والے پر، جس کے لیے لکھوائی جائے اس پر، جو لکھوائے اس پر، اور جو دستخط کرے بطور گواہ اس پر، گواہی دینے والے پر، کہ وہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ان میں یہ ڈیل ہوئی ہے، اس پر بھی لعنت ہے. تو جو بچے بیچارے بینک میں بیٹھے ہیں وہ تو سود ہی کی تحریریں لکھ رہے ہیں. تو اب آپ کی مرضی، آپ حدیث قبول کریں یا آپ فتوے قبول کریں. اور یہ یاد رکھیں فیصلہ کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے کئی درجے ہیں، سب سے ہلکا درجہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی عائشہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو اسلامک بینک کی ہے، وہ اداربے والی جو ہے، فتوے اس کے ہیں. آپ نے فتوے کا بول دیا ابھی ویسے، لیکن ویسے میں نے کہا چلیں پھر جب بات ہو رہی تو اس کا پھر ایک دفعہ وہ بھی پوچھ لیتی ہوں. مجھے ایک بات اوکے بتائیں، اگر آپ شراب کی بوتل پر عرق گلاب کا لیبل لگا دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا؟ اب قصہ تو وہی ہے. اب میزان بینک والے کیا قصہ سناتے ہیں، میرے بیٹے نے پیچھے گاڑی لینی تھی وہی تو بات کی، تو وہ کہنے لگے کہ جی اب میں قیمت بھول گئی ہوں اس وقت، میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، فرض کریں 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو جی 18 لاکھ کی ملے گی. بھئی 8 لاکھ کیا ہے، آپ تو سود لے رہے ہیں. نہیں ہم سود نہیں لے رہے، ہم گاڑی بائی کر لیں گے، ہم گاڑی بائی کر لیں گے اور گاڑی آپ کو کرائے پہ دے دیں گے. جب آپ کرایہ پورا کر دیں گے تو ہم گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر کر دیں گے. یہ دل بہلانے کی باتیں. دوسرا بینک بھی 18 لاکھ کی دے رہا ہے، یہ بھی 18 لاکھ کی دے رہے، وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو گاڑی کرائے پر دیں گے. ٹھیک ہے، گاڑی بینک خریدے گا، آپ کو کرائے پر دے دے گا. جب آپ ہمارا کرایہ پورا کر دیں گے ہم گاڑی آپ کے نام کر دیں گے. مجھے ایک بات بتائیں، کرائے پر دی ہوئی چیز کبھی کسی کے نام ہوتی؟ کرائے کے گھر میں آپ 20 سال گزار لیں، 50 سال گزار لیں، آپ ہر مہینے کرایہ دیں گے، 50 سال آپ اس گھر میں رہے، وہ گھر آپ کے نام ہوگا؟ کرایہ کبھی پورا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ ہے دین کے نام پر مذاق، گناہ کی حجتیں بنانا، ہے سود ہی سارا. کرائے جی پر ٹھیک چلانے ہے. کا ایک ہی طریقہ ہے، بینک گاڑیاں خریدے لوگوں کو کرائے پہ دے دے جیسے رینٹا کار چلتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے 8 لاکھ کرایہ لینا ہے، جب 8 لاکھ پورا ہو جائے گا ہم گاڑی آپ کو دے دیں گے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ ایسے کوئی کرائے کا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ یہ بس وہ کہتے ہیں نا کما کے ناک پھڑنا، دل خوش کرنے کی باتیں ہیں، چکر بازیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور نام عربی رکھ لیے، عربی نام رکھ لینے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا. مزاربت، میرے میاں نے ایک بار لیا تھا قرض اس طرح. مزاربت اصل میں تو مزاربت اسلامی ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو کاروبار میں ہیلپ کرنا، انویسٹمنٹ. تو وہ میرے میاں جو ہیں گئے میزان بینک والوں کے پاس ہی تو لیا بھی. اس وقت بہت ضرورت تھی، ایک بڑا آرڈر ملا تھا تو اس مشین کو بنانے کے پیسے نہیں تھے، تو کہنے لگے کہ جی ہم مشین آپ سے بائی کر لیں، ہم نے مشین آپ سے خرید لی، اب آپ ہم سے واپس خرید رہے. اب یہ چکر پہلے تو سمجھے نا، 3 میں 1، 1 میں 3. ہم نے مشین آپ سے خرید لی، اب آپ ہم سے خرید رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مشین نہیں خریدی نا ہم سے، جھوٹ پر بنیاد ہے نا ساری. مشین تو نہیں، مشین تو بنی نہیں ہے ابھی، مشین تو بننی ہے ابھی. جو چیز موجود ہی نہیں ہے اسلام میں تو ویسے ہی اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مان لیں ہم نے مشین آپ سے خریدی، اب آپ ہم سے خرید رہے. ماننے کے ساتھ، خالی ماننے کے ساتھ حلال و حرام بدل جائیں گے.
آپ یہ مان لیں ہم نے مشین آپ سے خریدی, اب آپ اسے ہم سے خرید رہے, تو ہم نے آپ سے مشین خریدی 30 لاکھ کی, آپ کو ہم واپس کر رہے ہیں, آپ نے جب ہم سے خریدنی چاہیے, ہم نے اس پہ 6 لاکھ پروفٹ رکھا, ہم آپ کو بیچے 36 لاکھ کی. اور چیز خریدے گی بکے گی تو پروفٹ لاس ہوگا نا. ازمپشنز پر سب کچھ ہو رہا ہے. اب کیا سارے 36 لاکھ کے چیک پہلے سائن کرا کے رکھ لیے انہوں نے, جتنی بھی قسطیں بنی نا, مجھے اب یاد نہیں ایکچوئل قیمت کتنی تھی. 16 لاکھ انہوں نے دیا تھا کہ پتہ نہیں 12 لاکھ دیا تھا سود, اور جو ہے انہوں نے ٹوٹل 36 لاکھ کی کتنی قسطیں بنوائی تھی میرے میاں نے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ اتنے چیک انہوں نے پہلے سائن کرا کے اپنے پاس رکھ لیے. مجھے خود بتائیں یہ کون سی مزاربت ہے؟ کیا یہ سود نہیں؟ آپ ازیوم کر لیں کہ جو مشین آپ کے پاس تھی وہ بن گئی ہے, ہم نے اسے آپ سے خرید لیا ہے, آپ اسے دوبارہ ہم سے خریدنے آئے ہیں. اس طرح کرنے سے چیزیں چینج ہوتی, یہ تو کہانی ہے. تو یہ سب کچھ وہی ہے. میرے میاں جب یہ سب کر کے آئے, میں نے ان تبھی کہا, میں نے کہا آپ نے پہلی بار کیا ہے, غلطی سے کیا ہے, لیکن ہے سود. کہتے نہیں وہ تو مزاربت ہے. میں کہ کہنے سے مزاربت نہیں ہوتی, مزاربت ایک حقیقی کاروبار ہوتا ہے. مزاربت کاروبار کو کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس میں آئی, آپ کے پاس یہ چیز پڑی ہے, میں نے آپ سے بائی کر لی, تو اس کے اوپر آپ نے مجھ سے پیسے لے لیے. ضرابہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا, چوٹ لگانا. تو اپنی کوشش کر کے اسٹرائیو کر کے اپنی انکم کمانا, کہ یعنی کہ آپ نے 10 روپے کی چیز خریدی ہے, آپ مجھے کوشش کر کے 11-12 روپے کی بیچ دیتے, تو آپ نے جو پیسے لیے وہ آپ کی مزاربت سے کمائی ہوئی آپ کی انکم ہے. اس میں مجھے بتائیں مزاربت کہاں پر؟ کوئی مزاربت نہیں, سب کچھ سود ہے. گھما پھرا کر بات کرتے ہیں, ہوتا سارا سود ہے. تو لہٰذا یہ صرف دل خوش کرنے کی باتیں. فیصل بینک پر تو پیچھے کیس بھی ہوا تھا, پتہ نہیں پھر اس کا فیصلہ کیا ہوا, میں فالو اپ نہیں رکھ سکی. یہی کیس ہوا تھا کہ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ ہے, ہوتی کوئی اسلامک بینکنگ نہیں. کسی بینک میں کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہو رہی جی, سب کہانیاں ہیں. تو وہ جو اگر ایسے سود کو کوئی کہہ ختم دیتا نہیں ہے کریں کہ گے جی, اگر کوئی ایسے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تو ان کے کسی یعنی یہ اسکالر ہے, ان کے فتوے کے اوپر ابھی ان کے اوپر گناہ ہے سارا, کہ کہہ رہے جو مفتی عثمانی صاحب کے ہے نا یہ فتویٰ مزاربت والے, سارا جو بینکنگ چل رہی اسلامی پاکستان میں, تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, تو اگر ہے تو یہ میرے سر گناہ ہے. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ان کے سارا نا ہم نے تو ان کی بات مان کے تو یہ اسلامک بینکنگ میں کر دیا انویسٹ. تو اب یہ ہے کہ میزان میں جیسے, تو اگر یہ گناہ انہوں نے کہا میرے سارے, تو پھر ہم تو بچ گئے نا. اب یہ انہوں نے ہمیں یعنی گارنٹی دی, ہم کوئی اسکالر ہیں, بات ہم دنیا اپنے میں زمانے کے نہیں ہے اسکالر کی میری بات سن بہن, رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہماری بات مان لو, اگر اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈالا تمہارے بدلے ہم جائیں گے. اے نبی تیری عمر کی قسم یہ جھوٹ بولتے. تقی عثمانی صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں. تقی عثمانی صاحب نے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ گناہ میرے سر, لیکن میرے نزدیک کوئی بھی عالم یہ بات کبھی نہیں کہے گا, کوئی عالم یہ بات نہیں کہے گا. لیکن اگر انہوں نے کہی ہے تو پتہ نہیں کس موڈ میں کہہ دیا یہ بات. لیکن جو بندے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ ہماری جگہ جواب نہیں کرے گا, وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کسی کو معافی نہیں ملنی جی, ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایک بندہ کہتا ہے مسٹر اے اور مسٹر بی فرینڈ ہے. مسٹر اے مسٹر بی کو کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسٹر سی کو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیتے ہیں. مسٹر بی مان جاتے ہیں, دونوں مل کر مسٹر سی کو لوٹ لیتے ہیں. اب مسٹر بی کہتے ہیں کیس پکڑے جاتے ہیں, دونوں عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. مسٹر بی کہتے ہیں میں تو انوسینٹ ہوں, میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, اس نے مجھے کہا, جو اس نے کہا میں نے کر لیا. تو عدالت کیا کہے گی بتائیں, کیا کہے گی عدالت؟ معاف کر دے گی؟ کیوں نہیں معاف کرے گی؟ ہاں کہ تمہارا دماغ نہیں تھا, تمہیں نہیں پتا تھا یو آر گوئنگ ٹو ڈو اے کرائم, تم پاگل ہو, تم مجنون ہو, کیا ہو تم, سمجھ گئے؟ تو یہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے, حل نہیں, یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی اس کے کہنے پر کر لیا. اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ ایک جوڑا لیتے ہوئے ہم کسی کی رائے کی پرواہ نہیں کرتے. سیریسلی, یعنی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں, آپ مجھے کہ باجی یہ جوڑا لے لے, اگر مجھے پسند نہیں آ رہا تو میں کہوں گی نہیں, کیونکہ پیسے ضائع ہوں گے. تو جنت داؤ پر لگ رہی ہے, اور میں کہہ رہی ہوں فلانا کہہ رہا ہے, فلانا کہہ رہا ہے. اچھا چلے مشکوک ہی صحیح, مشکوک تو ہے نا,
بینک کا کام مشکوک تو ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مشتبہ چیزیں چھوڑی اس نے اپنا دین بچا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے بچو. مشتبہ چیزوں کو استعمال کرنے والا، مشکوک چیزوں کو استعمال کرنے والا ایسا ہے جیسے بادشاہ کی چراگاہ کے سرحد پر جانور چرانے والا. کبھی بھی اس کا جانور جو ہے وہ بادشاہ کی چراگاہ میں جا سکتا ہے، تو حدود کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو مشتبہ چیز کے، مشکوک چیز کے پاس نہ جاؤ. تو یہ مجھے، ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ تقی عثمانی صاحب نے دیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ جی گناہ میرے ذمہ، اور اگر کہا ہے تو انہوں نے بڑی غلطی کی ہے، بڑی غلطی کی. یہ نہیں، یہ کوئی کوئی کسی کا ذمہ انٹرویو نہیں. تھا تو بیٹے نے سنا تھا تو اسی کا ہی بتا رہا تھا. پتا نہیں انہوں نے کس موڈ میں اتنی بڑی بات فرما دی ہے. بہرحال یہ اسلامک بینکنگ محض بہانہ ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ وہی بینکنگ ہے. تو بینکر کی جاب بھی بیٹے بچوں جائز نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، کسی کا بینکر ہونا بڑی بات ہے آج کے دور میں، لیکن جنت کے سٹیٹس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے سخت ہیں. آپ نے کہا لعنت ہے اس پر، تو جس پر لعنت کر دی گئی وہ تو دور ہٹا دیا گیا نا. تو اللہ ہمیں آسانی دے. یہ بہت مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ کرنے پڑیں گے. اور جب ہم لوگ دل سے سب مل کر بینکنگ کے اس سودی سسٹم کو ناپسند کریں گے نا، تبھی جا کر یہ بینکوں کی لعنت ہمارے سروں سے ختم بھی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. فمن، تو جو کوئی جا آ جائے اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ پھر باز آ جائے، فلہ، اس کے لیے ہے، ماں جو سلف، پہلے وہ کما چکا. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی تو جو پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے. یعنی کہ اس وقت میں جن لوگوں کو یہ حکم ملا تو اللہ نے کہا جو پہلے سود لیا جا چکا وہ ٹھیک ہے اب. اور دوسری طرف جو ہے آج بھی کوئی بندہ بینکنگ میں ہے یا کسی بھی لائن میں ہے تو جب اس کو قرآن کے احکامات پتہ چلے اور ساری بات سمجھ آئے وہ چھوڑ دے تو جو پچھلا مال کمایا وہ اس کا حق ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم آج مسلمان ہوتا ہے وہ سودی کام کر رہا تھا تو وہ بھی اسی طرح سے ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا، ورنہ عام طور پر اللہ کہتے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر چکا. یہاں نہیں کہ اللہ نے کہا یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ میں خود جو چاہوں گا فیصلہ کروں گا. یہ ایسا شدید اور سنجیدہ مسئلہ ہے. وَمَنْ عَادَ، جس نے دوبارہ کیا، عیادہ کیا، لوٹایا، فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جہنمی. جس نے دوبارہ یہ کام کیا وہ جہنمی ہے. یعنی اس حکم کے بعد جس نے سود کا کام کیا وہ جہنمی ہے. اب ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن ہاتھ میں ہے، پھر ہم سود کا کام کریں گے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، اور بے شک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کے نظام کو اللہ مٹا دیں گے، اسی لیے یہ جو معیشت خراب ہے نا اسی وجہ سے ہے. اور صدقات کو بڑھائیں گے. صدقات کی برکت ہے کہ کرونا جیسے کروشل ٹائم میں بھی پاکستان جیسا غریب ملک چلتا رہا ہے. ابھی تک میری بہن یو کے ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تک سٹور میں چیزوں کی نا راشننگ ہے، یعنی آپ 2 کلو سے زیادہ آٹا نہیں لے سکتے. جی ویکلی، وہاں پہ لوگ ویکلی گروسری کرتے ہیں تو آپ 2 کلو سے زیادہ آٹا نہیں لے سکتے، 6 سے زیادہ انڈے نہیں بائی کر سکتے کیونکہ چیزوں کی کمی. ہم الحمدللہ ہر چیز اپنی مرضی سے خرید رہے ہیں. واللہ، اور یہ صدقات کی وجہ سے ہوا. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف خیر سود کی مصیبت ہے ہم پر اور دوسری طرف صدقات کی برکت. واللہ، اور اللہ لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل کفار اثیم، ہر ناشکر اور گنہگار کو. اللہ کسی ناشکر کسی گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ پیسہ مل جانے پر جو اللہ کا حکم نہ سنے اور گناہ سے کمائے، اللہ کہتے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن؟ چلیے پھر آج کلاس ختم کر. جی سے جمع کرواتے ہیں بینک میں جا کے، مہینے کا لے کے آتے ہیں وہ سود ہے، سود سود ہے، کلیئر سود ہے. ان تو بڑی دنیا جاتی ہے لے کے آتی ہے. تبھی تو سب کی اولادیں نافرمان ہوئی ہوئی ہیں، تبھی تو لوگوں کا دل عبادت میں نہیں لگتا. حرام کھانے کے نتیجے ہیں، سود کھانے کے نتیجے یہ ہیں. سارے زیادہ تر جو گورنمنٹ ٹیچرز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ایسے کرتی ہیں. ان کو وہ بہبود سرٹیفکیٹ ملتے ہیں نا،
یعنی کہ وہ حکومت ان کے لیے بہبود پروگرام چلائے تو ان کو زیادہ انٹرسٹ ریٹ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے، لیکن حرام ہے. جی میم میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی وہ حدیث جو سنائی جس میں یہ ہے کہ جو سود لیتا ہے یا جو اس کو تحریر کرتا ہے، اس کی دستاویز لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے، وہ گناہ گار ہے. تو جو سود دیتا ہے، یعنی جیسے کوئی خوشی خوشی دے رہا ہے کہ یہ میرے پیسے رکھ لو اور اس پہ مجھے اتنا پروفٹ دے دو، یا جیسے سیونگ سینٹر میں جا کے لوگ رکھواتے ہیں، تو دینے والا بھی تو گناہ گار ہوگا نا؟ جی جی بالکل ہے، بالکل ہے. سود لینے والا وہی ہے نا، سود لینے والا وہی ہے جو پیسے انویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر پیسے دو. جی نہیں، تو جو خوشی خوشی دے رہا ہے، جو دے رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہی ہے نا؟ سود خوشی خوشی پے کر رہا ہے جو. سپوز کہ جیسے یہ ہندوؤں کا یہ ہوتا ہے، یہ ہاں جی، اگر جو کوئی مجبور ہے، بہت مجبور ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اور تنگ جی یعنی بحالت مجبوری وہ سود دے رہا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن جو خوشی سے اس کاروبار کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ ایکولی جی مجرم ہے. جی میں یہ پوچھ رہی ہوں. تھینک یو، بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.